اور میں نے ان سے کہا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, اور ملنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں ان کو انکریج کروں, میں ان کو حوصلہ دوں, اور میں ان کو بتا دوں کہ, اور میرا خیال یہ ہے کہ میں ایک اور خط بھی ان کو لکھوں اس حوالے سے, اور خط چونکہ اب میڈیا میں بھی آیا ہے, اور میں نے ان سے کہا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, اور ملنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں ان کو انکریج کروں, میں ان کو حوصلہ دوں, اور میں ان کو بتا دوں کہ کوئی قتل نہیں ہوا ہے. لوگوں نے جنازے پڑھے ہیں, لوگوں نے اپنے عزیزوں کو قبروں کی گود میں اتارا ہے, لوگوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹس لیے ہیں, اور نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ کم از کم 16-17 لوگ تو شہید ہو چکے ہیں. لیکن یہ جھوٹ جو ہیں, یعنی آپ دیکھیں اس حکومت سے آپ اس وقت جس گھٹن کے نظام کے مقابلے میں کھڑے ہیں, جس نے انٹرنیٹ کو پھانسی پہ چڑھا دیا, جو پریس کے ہاتھوں میں جس نے ہتھکڑیاں ڈالی ہوئی ہیں, جو کنٹرول کٹ پتلیاں انہوں نے حکومت کے اندر بٹھائی ہوئی ہیں, جس نے عدالت کے پر جو ہیں وہ کاٹ دیا, عدالت کو غیر مؤثر کر دیا, اور جو اس وقت بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ چنگیزیت ہے. اس پارٹی کو جس طرح کمزور کیا جا رہا ہے, جس طرح ٹکڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس طرح اس پارٹی کے لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے, جس طرح اس کی میڈیا ٹرائل ہو رہی ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹس, ڈیموکریسی, سویلین سپریمیسی, سول لبرٹیز کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, پولیٹیکل پارٹی جو ان کی پی ٹی آئی, ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہو رہا, کوئی بھی ہو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں, خواہ وہ مہرنگ بلوچ ہو, خواہ وہ منظور پشتون ہو, خواہ وہ عمران خان ہو, خواہ وہ کوئی انڈیویجولز ہو, میں ان کے ساتھ کھڑا. ظالم کوئی بھی ہو, کتنا ہی طاقتور ہو, میں اس کے خلاف بولوں گا, میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا. تو میرا یہ ایک دوسری بات یہ ہے کہ سویلین سپریمیسی, فنڈامنٹل رائٹس. اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہوں, سینیٹر مشتاق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. حالیہ دنوں میں ایک خبر چل رہی تھی کہ سینیٹر صاحب نے جو ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو ایک خط لکھا ہے. خط کیا تھا, خط میں کیا کہا گیا, اور پہنچا یا نہیں پہنچا, اور اس کا رپلائی آیا یا نہیں. سینیٹر صاحب سے پوچھتے ہیں, سر کیا خط لکھا ہے آپ نے خان صاحب کو؟ میں نے 23 نومبر کو یہ خط لکھا ہے اور 23 نومبر کو ڈسپیچ کیا ہے بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب کو, اور اس میں میں نے ان سے کہا ہے کہ اگرچہ آپ کی دوری حکومت میں آپ کے اپوزیشن میں تھا, اور ہم پارلیمنٹ میں اپوزیشن بینچوں کے اوپر ایک دوسرے کے مقابل رہے, لیکن اس وقت بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ چنگیزیت ہے. اس پارٹی کو جس طرح کمزور کیا جا رہا ہے, جس طرح ٹکڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس طرح اس پارٹی کے لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے, جس طرح اس کی میڈیا ٹرائل ہو رہی ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹس, ڈیموکریسی, سویلین سپریمیسی, سول لبرٹیز کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, پولیٹیکل پارٹی جو ان کی پی ٹی آئی, ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہو رہا, یہ کل کلا ہر اس پارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہیے. اس لیے ان دا براڈر کنٹیکسٹ یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے لیے خطرہ ہے, سول لبرٹیز کے لیے خطرہ ہے, ڈیموکریسی کے لیے خطرہ ہے, فنڈامنٹل رائٹ کے لیے خطرہ ہے. میں نے اس کو کنڈیم کیا ہے اس خط میں, اور میں نے عمران خان کے ساتھ اظہار ہمدردی, اظہار یکجہتی کیا ہے. آپ اس وقت جس گھٹن کے نظام کے مقابلے میں کھڑے ہیں, جس نے انٹرنیٹ کو پھانسی پہ چڑھا دیا, جو پریس کے ہاتھوں میں جس نے ہتھکڑیاں ڈالی ہوئی ہیں, جو کنٹرول کٹ پتلیاں انہوں نے حکومت کے اندر بٹھائی ہوئی ہیں, جس نے عدالت کے پر جو ہیں وہ کاٹ دیا, عدالت کو غیر مؤثر کر دیا, اور جو یہاں پہ ڈائسینٹنگ وائسز کو گولیاں چلا کے ختم کر رہی ہے, قتل کر رہی ہے. تو میں اس کے لیے اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا چاہتا ہوں, ان سے کہتا ہوں کہ یہ جو جدوجہد ہے اس کو جاری رکھا جائے, اور اسی لیے میں نے ان سے ملنے کے لیے یہ خط لکھا ہے اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. اچھا سر, ہائی کورٹ سے بھی لوگ رجوع کرتے ہیں اور یہاں سے اجازت نامہ لے کے وہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں, تو آپ بھی کوئی اس طرح کا اقدام کریں گے؟ چونکہ ویسے تو ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے, نہیں ملنے دیا جائے گا. میں اپنے بھی خط کا تو انتظار کر رہا ہوں, اور میرا خیال یہ ہے کہ میں ایک اور خط بھی ان کو لکھوں اس حوالے سے, اور خط چونکہ اب میڈیا میں بھی آیا ہے تو میں ویٹ کر رہا ہوں کہ ان سے ملاقات کی صورت وہ خود کیا بناتے ہیں, ان کی پارٹی کیا بناتی ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرا یہ جو سٹینڈ ہے اور میرا یہ جو سٹانس ہے یہ اصولوں کی بنیاد پر ہے. پاکستان 25 کروڑ پاکستانیوں کا ہے, چوکیداروں کا نہیں ہے. 25 کروڑ پاکستانیوں کا ہے, چند سرکاری افسروں کا نہیں ہے. جو لوگ بھی اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے, وہ جس پارٹی کے بھی ہوں, اور سب کو ساتھ ملنا چاہیے اس مقصد کے لیے. اس لیے میں ویٹ کروں گا. دوسرا خط بھی لکھنے کا ارادہ ہے میرا, اور اب ان تک یہ بات پہنچ گئی, ان کی پارٹی تک بھی یہ بات پہنچ گئی,
اور اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا. اچھا سر، آپ نے بات کی کہ گولیاں چلائی گئی عوام پہ، اور حکومت جو ہے، جو اس وقت ایک سیاسی حکومت اپنے آپ کو کہہ رہی ہے، وہ تو یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں کہ گولیاں چلائی ہیں، اور دوسری بات وہ تو شہادتیں بھی نہیں مان رہی. ہمارے سامنے وہاں پہ لوگ شہید ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ کیونکہ مستقبل میں یہی لوگ اپوزیشن میں آئیں گے تو ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. سب سے بڑا جھوٹ ہونے کا یہ ہے جس پہ کوئی یقین نہیں کر رہا، جس پہ کوئی یقین نہیں کر رہا کہ کوئی شہید نہیں ہوا ہے، کوئی قتل نہیں ہوا ہے. لوگوں نے جنازے پڑھے ہیں، لوگوں نے اپنے عزیزوں کو قبروں کی گود میں اتارا ہے، لوگوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹس لیے ہیں، اور نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ کم از کم 16-17 لوگ تو شہید ہو چکے ہیں. لیکن یہ جھوٹ جو ہیں، یعنی آپ دیکھیں اس حکومت سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں جو ایک صحافی جو ان قتل کے اوپر وہ ریسرچ کر رہا تھا، انویسٹیگیشن کر رہا تھا، ان کے اوپر آئس نشے کا کیس ڈالے. دوسرا صحافی جو اس مقصد کے لیے کام کر رہا تھا اس کو اغوا کر لے. تو اگر آپ نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے تو متی اللہ جان کے اوپر آئس نشے کا کیس کیوں ڈال رہے ہیں، گرفتار کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے تو ثاقب بشیر کو اغوا کیوں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے یہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں، فراڈی ہیں، ان کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے. اگر خان صاحب سے نہ ملنے دیا گیا تو ان کی پارٹی رہنماؤں کے ذریعے تو ان کو پیغام پہنچائیں گے. مجھے آج بھی ڈاکٹر عافیہ کیس کے سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوں. شعیب شاہین ملے اور انہوں نے میرا شکریہ بھی ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں خود بھی کوشش کروں گا. یہ ان کا کام ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں یہ بتا دوں کہ آپ کو بتائے کہ میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. مظلوم کوئی بھی ہو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، خواہ وہ مہرنگ بلوچ ہو، خواہ وہ منظور پشتون ہو، خواہ وہ عمران خان ہو، خواہ وہ کوئی انڈیویجولز ہو، میں ان کے ساتھ کھڑا. ظالم کوئی بھی ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، میں اس کے خلاف بولوں گا، میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا. تو میرا یہ ایک دوسری بات یہ ہے کہ سویلین سپریمیسی، فنڈامنٹل رائٹس، ڈیموکریسی، کانسٹیٹیوشنلزم، فنڈامنٹل رائٹس، یہ میرا وہ ہے، میری زندگی کا مقصد ہے. میں نے پارلیمنٹ میں 6 سال اس کے لیے جدوجہد کی ہے، میں نے سیاست اس مقصد کے لیے کی ہے، اور میں سیاست میں ہوں اس مقصد کے لیے. تو میں اپنی آواز اٹھاتا رہوں گا. میں اپنی آواز اٹھاتا رہوں گا دنیا بھر میں جہاں بھی ظلم ہوگا. سینیٹر مشتاق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے. اڈیالہ جیل میں موجود قیدی عمران خان صاحب کو انہوں نے خط لکھا ہے. خط میں کیا کیا کہا ہے وہ آپ کو بتایا ہے سینیٹر مشتاق صاحب نے، اور ایک اور خط کے بارے میں کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ خط نہیں پہنچا یا رسپانس نہیں آتا تو میں ایک اور خط لکھوں گا، اور اگر اس پر بھی نہیں آتا رسپانس تو یا پارٹی رہنماؤں کے ذریعے خان صاحب تک پیغام رسانی کی جائے گی یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکایا جائے گا. یہ اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹ تھی. اپنے میزبان عادل عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اور میں نے ان سے کہا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اور ملنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں ان کو انکریج کروں، میں ان کو حوصلہ دوں، اور میں ان کو بتا دوں کہ، اور میں نے ان سے کہا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اور ملنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں ان کو انکریج کروں، میں ان کو حوصلہ دوں، اور میں ان کو بتا دوں کہ